السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر واچنگ RMI 45۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ کن کو ناپسند کرتا ہے؟ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ البقرہ 190۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ البقرہ 205۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ البقرہ 276۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ النساء 36۔ یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ النساء 107۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ المائدہ 64۔ بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الاعراف 31۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ الانفال 58۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ النحل 23۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ ابو داؤد 2149۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری 528، صحیح مسلم 667۔ حضرت حسن بصری ایک جنازے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور ساتھ کھڑے ایک شخص سے سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اس آدمی کو ابھی واپس اس دنیا میں بیچ دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ توبہ استغفار کرے گا، نمازیں پڑھے گا اور بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اس کے پاس تو ان کاموں کی مہلت ختم ہو گئی ہے، لیکن تم اس مہلت کو ضائع نہ کرو۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ سورہ الانعام آیت 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار یعنی پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ان 2 بھائیوں کے جن کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں عداوت و بغض چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں۔ صحیح مسلم 6547۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، حالانکہ ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں رہا ہے۔ اس کو جواب دیا جائے گا، تیرے لیے تیری اولاد کے دعا و استغفار کرنے کے سبب سے۔ ابن ماجہ 3660۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے مقدر پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کیا کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مسند احمد 8095۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بغیر زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی 1082۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ ترمذی 486۔
اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔